سلاد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سلاد کا لفظی مطلب تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عربی زبان کے لفظی مطلب نہیں لینے، اصطلاحی معنی لینے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو لفظی معنی ہے نا، وہ آپ اردو میں بھی لیں تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ لفظ پیدا ہونے کے بعد ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے آپ کے گھر سے بریانی کھا کے آئے ہوں میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ سے ایک بندہ آ کے پوچھے کہ آگ کا لفظی مطلب بتائیں، اگر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا تو آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ ڈنگر دماغ ہی نہ ہو اس کو، میں نے اگر یہ بتا دیا نا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ جو انہوں نے آگ کی بات کی ہے اس سے مراد وہ فائر نہیں ہے بلکہ جلن کو انہوں نے آگ کہا ہے۔ وہ کہنے جی مجھے لفظی مطلب بتائیں کیا ہے؟ وہ کہیں گے ماما رک جا، لفظی مطلب تو جتنے پہ اپلائی کرنے لگا ہے میں تمہیں دسنا ضروری ہے، یہاں پہ اصطلاحاً استعمال ہو رہا ہے، لفظ کا مطلب جو بھی ہو، یہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے صلات کا مطلب دعا بھی ہے، صلات کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے اور مطلب بھی ہے، لیکن چونکہ اپنی اصطلاح میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہم لیتے ہیں 5 وقت کی نماز، درود شریف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ شریعت کی اصطلاحات میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ صمد عربی میں کہتے ہیں چٹان کو، لیکن اللہ الصمد کا مطلب اللہ چٹان ہے؟ نہیں، عربی زبان میں چٹان کا مطلب، الصمد کا مطلب چٹان ہے، لیکن اللہ الصمد کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ کو پھر عرب کے کلچر میں جانا پڑے گا، اور لوگوں نے، علماء نے ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پشت پناہ ہے، یہ سارے الفاظ درست ہوں گے۔ اگلے زمانوں میں جنگ کرنے کے لیے پہاڑ اپنی بیک پہ لیا جاتا تھا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں لیا ہوا تھا، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے اور سامنے سے لڑا جاتا تھا، تو وہ پشت پہ پہاڑ کی سپورٹ ہوتی تھی نا، اسے صمد کہا جاتا تھا۔ لیکن اب بامحاورہ اس کا معنی عربی میں کچھ اور ہے، لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ کھلواڑ ہے جو غلام پرویز نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں غلام پرویز جو ہے وہ منکرین احادیث میں سے تھا، نہیں سر، وہ منکرین قرآن تھا، اس نے قرآن کی تحریف کی ہے، اس لیے اس نے قرآن کی اپنی لادہ سے ڈکشنری لکھی ہے، جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی لسان مبین میں نازل کیا۔ عرب کے لوگ جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہی لیا جائے گا۔ جس طرح اردو میں کہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے شوربے کے ساتھ روٹی کھائی، تو اردو اور پنجابی جاننے والوں کو پتا ہے کہ شوربے کا مطلب ہے کوئی سالن ہوگا جس کا شوربہ ہوگا، چاہے وہ آلو کا شوربہ ہو، چاہے وہ چکن کا ہو، چاہے چھوٹے گوشت کا ہو، اور اس کے ساتھ یہ کھانا کھا کے آئے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہنے جی مجھے شوربے کا لفظی مطلب بتائیں جو علی بھائی نے بھی کہا، تو آپ کہیں گے اوہ اللہ دے بندے، لفظی مطلب نہیں ہے، اصطلاحاً جو معنی ہے وہ لیا جاتا ہے۔ لفظی مطلب شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو۔ شوربے کا لفظی مطلب ہوا نمک والا پانی، لیکن ہمارے بچے کو بھی شوربے سے یہ وام نہیں آئے گا کہ میں نے نمک پانی میں گھول کے ایک گلاس میں رکھا ہوا تھا اور ایک روٹی کا لقمہ لیتا تھا اور ایک اس کا، اس سے مراد یہ لیتا ہے کوئی؟ تو اس طرح ان تمام الفاظ کے اصطلاحی معنی جو مستعمل چل رہے ہیں وہی لیے جاتے ہیں۔